عمران کی آیت نمبر 165 سے آیت نمبر 171 تک 7 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان 7 آیات کریمہ کا تعلق بھی غزوہ احد کے ساتھ ہی ہے۔ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا یا جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے تناظر میں منافقین کا رویہ اور کردار، اس کو بھی قرآن پاک نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ ہیں 3 باتیں۔ نمبر 1، اہل اسلام کو تسلی دی گئی، جیسا کہ پہلے بھی تسلی دی گئی، انداز تسلی تھوڑا سا مختلف ہے۔ نمبر 2، منافقین کے کردار بد کو یہاں پر آشکار کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، شہید ہونے والے مقدس نفوس کے حوالے سے فضائل، مناقب اور ان کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ تو 3 باتیں ہوئی۔ پہلی بات کا تعلق تمام اہل اسلام یعنی اس وقت تمام مسلمانوں صحابہ کرام کے حوالے سے تسلی اور تشفی کے اعتبار سے ہے۔ یہ تسلی اللہ پاک نے ان کو دی ہے، یہ اسی اجتہادی خطا کے نتیجے میں جو ان کے دلوں پر ایک بوجھ تھا، ایک غم تھا، ایک کیفیت ان کی بنی ہوئی تھی، اوہو ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے۔ یہ قلق، یہ تکلیف، یہ غم انہیں بار بار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں ان کی تسلی اور تشفی کرتے رہے، ان کی تسلی اور تشفی کرتے رہے اور اطمینان دلاتے رہے کہ آپ سے جو کمی کوتاہی ہوئی اسے ہم نے معاف کر دیا ہے، اسے ہم نے معاف کر دیا ہے، اب اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ تمہارے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں اور تمہارے لیے بخشش بھی طلب کر رہے ہیں۔ ہاں جی، لہذا تم جو ہے وہ اس پر پریشان اور پشیمان نہ ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آنے والے وقت میں، آنے والے حالات میں اس قسم کی کوتاہی اور غلطی سے اجتناب کرنا ہے، بس یہ تسلی اور تشفی کروائی گئی۔ اسی ضمن میں بعض حضرات کی طرف سے شکوتاً نہیں لیکن ایک بات اور سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمیں اذیت یا تکلیف پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم رائے خدا میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، تو پھر یہ کیا ہو گیا اچانک ہمارے ساتھ؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ تمہارا خود اپنا عمل ہے، یعنی سب کا تو نہیں لیکن چند لوگوں کا عمل، اس کو پوری جماعت کا عمل قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ نقصان جو خطا ہوئی، اس خطا کا جو نقصان ہوا وہ پوری کی پوری اجتماعیت کو ہوا، پوری کی پوری جماعت کو ہوا۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری طرف سے یہ کمی آئی، اس کمی کے نتیجے میں، وہ کمی کیا تھی؟ صبر اور تقوی کے اندر خلل پیدا ہو گیا۔ جس صبر اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی مدد آنی تھی اس میں خلل پیدا ہو گیا۔ اب جب خلل پیدا ہوا تو نتیجتاً اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا معاملہ بھی کمزور ہو گیا، بازمات ہی نہیں آئی۔ تو وہ جو صبر اور تقوی کی بنیاد پر مدد آنی تھی وہ مدد رک گئی۔ جب اللہ کی طرف سے مدد رکی تو نتیجتاً پھر کفر کو ظاہری طور پر غلبہ نہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اس بات کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات خدشہ، اقوام یا وسوسہ سا پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین برحق ہے، چونکہ پہلی دفعہ اسلام کی جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت ظاہری طور پہ مغلوب ہوئی ہے، انہیں بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، جب کہ دین برحق ہے، نبی برحق ہے، قرآن برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو پھر یہ اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ اس کا جواب دیا کہ تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا عمل اور تمہارے
کردار میں اگر کوئی کمی آتی ہے یا کمی محسوس ہوتی ہے جو تمہارے شایان شان نہیں ہوتی، عام لوگوں کے مطابق تو وہ بہت بڑا تقویٰ ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں تو وہ کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی عام لوگوں کے اعتبار سے تو وہ کوئی غلطی نہیں، لیکن تمہاری شان اور تمہاری نفوس قدسیہ کے اعتبار سے، تمہارے مراتب علیہ کے اعتبار سے، تمہاری شان مرتبت کے اعتبار سے وہ کمی ہوتی ہے ہمارے نزدیک۔ تو وہ جو کمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں آئندہ کے لیے متنبہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ غم یا کچھ نہ کچھ جو تکلیف ہے وہ پہنچاتے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ کمی تمہاری طرف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک تسلی اور اطمینان دلائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر جو بیان ہوئی ہے وہ ہے منافقین کے کردار بد کا ذکر۔ منافقین کا جو کردار بد ہے وہ کچھ یوں ہے، دیکھیے، نمبر 1، منافقین نے ایک جتھے کو 300 کے جتھے کو واپس کروا دیا، وہ آپ کے سامنے۔ نمبر 2، جو لوگ ساتھ گئے ان لوگوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ دوسروں کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کا ہی باعث بنے۔ نمبر 3، میدان میں جب ایک دفعہ دو طرفہ حملہ ہو گیا تو دو طرفہ حملہ ہونے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو عارضی طور پر میدان سے دور ہٹ گئے، پھر جب میدان میں واپس آئے، اب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرنے کے لیے نیند کا ایک سلسلہ ان پر طاری کیا، لیکن یہاں اللہ نے منافقین پر نیند طاری نہیں کی، مومنین پر نیند طاری کی۔ تو اس وقت بھی منافقین کی چمہ گوئیاں اور حرزہ سرائیاں سامنے آئیں۔ پھر منافقین نے جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کلمات کہے وہ کیا تھے کہ جی دیکھیں، قربانیاں ہم دیں، مال ہم خرچ کریں، سپورٹ ہم کریں، سب کچھ کریں، اور یہ بات کس کی مانے؟ مہاجرین کی۔ تو یہ جو سارا کردار ہے، یہ کردار بد، اس کو قرآن پاک نے یہاں پر آشکار کیا ہے کہ اے منافقین، جب تم 1000 کے لشکر میں شامل ہو کر مدینہ سے نکلے تھے اور پھر 300 کا لشکر تمہارا یا جماعت واپس جا رہی تھی، اس وقت اہل اسلام نے تمہیں کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو تم نے اس وقت ساتھ دینے کے بجائے حرزہ سرائی کی اور تم نے کہا کہ یہ جنگ بھی کوئی جنگ ہے، ہم اس جنگ کو جنگ ہی نہیں مانتے۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تم چونکہ ہمیں جنگی تجربات کا حامل مانتے ہی نہیں ہو، جنگی تجربات کا، میں دونوں باتوں کو پھر دوبارہ کروں۔ پہلی بات یہ کہ تم نے اس وقت یہ کہا، منافقین کو کہا جاتا، تم نے اس وقت یہ جواب دیا، عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہ جواب دیا کہ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جنگ کو جنگ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ہماری تعداد 1000، ان کی تعداد 3000، ہم 1000 ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جنگی ساز و سامان ان کے پاس زیادہ، ہمارے پاس تھوڑا، تجربہ ان کے پاس زیادہ، ہمارے پاس تھوڑا، اس لیے ہم تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں جھونک سکتے، ہم اس جنگ کو جنگ نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ ایک مطلب تو اس کا ہی ہے۔ دوسرا مطلب، دوسری بات انہوں نے یوں بھی کی، بعض رات کہتے ہیں کہ وہ یوں کہا انہوں نے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہماری بات نہ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں، ان کو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے مقابلے، تمہارے بقول ہمیں جنگ کا پتہ ہی نہیں، تو پھر ہمیں اپنے ساتھ لے جا کیوں رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہیلا سازی، بہانے بازی، قرآن پاک نے اسی بہانے بازی کو، ہیلا سازی کو بیان کیا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، میدان میں لڑنے سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہیلے اور بہانے لگا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نفاق اور ان کا کفر اتنا واضح اور اتنا کھل کر سامنے آ گیا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن جب مسلمانوں اور مشرکین کے لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، مڈبیر ہوئی، مقابلہ ہوا، اس وقت یہ منافق لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ پہلے تو ان کا ایمان ظاہراً واضح ہو رہا تھا کہ زبان سے وہ اقرار کرتے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، لیکن اس دن ان کا نفاق کھل کر سامنے آیا کہ ان کے دل میں کچھ ہے، ان کی زبان پہ کچھ ہے۔ جبکہ جو مخلص تھے وہ میدان میں آتے ہوئے بھی نہیں گھبرائے، اور جب دو طرفہ حملہ ہو گیا، ایک غلطی کے بعد
دو طرفہ حملہ ہو گیا، اس کے بعد بھی گھبرائے نہیں، میدان سے وقتی طور پہ پیچھے ہٹے، پھر پلٹ کر آئے، اور نہ صرف پلٹے بلکہ 8 میل تک دشمن کا تعاقب بھی کیا۔ اللہ نے اسی برکت سے پھر دشمن کو یہ قوت عطا نہیں کی کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی کو قیدی بناتے۔ اس انداز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اہل ایمان کو، یعنی یہ بات یاد کروا کر کے کہ اے مسلمانوں تم غمگین نہ ہونا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں کوئی غم پہنچا ہے، تو اس سے پہلے تم دوہرا غم ان کو پہنچا چکے ہو۔ جتنے آدمی تمہارے مارے گئے اتنے ہی آدمی ان کے بھی مارے گئے تھے، لیکن اس پر مستزاد یہ کہ تم نے تو ان کے 70 آدمیوں کو قیدی بھی بنایا تھا، اور وہ تمہارے آدمیوں کو قیدی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے تمہارا خوف اور رعب ان کے دل میں ڈالا۔ تو بہرحال 2 باتیں ہو گئیں، پہلی بات اہل اسلام کو تسلی، دوسری بات منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا، تیسری بات شہداء اور مجاہدین کی شہادتیں اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ان آیات کریمہ کے نزول کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بھی وہ منافقین کے الفاظ ہیں۔ منافقین نے کہا کہ دیکھیے جی، اگر ہماری بات مانی ہوتی، قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا، اگر ہماری بات مانی ہوتی تو یہ لوگ قتل نہ ہوتے، یہ لوگ مارے نہ جاتے۔ اللہ پاک نے اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو یہی دیا ہے کہ کیا تم اپنے گھر میں رہ کر موت سے بچ سکتے ہو؟ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، کیا تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو؟ موت کو اپنی طرف آنے سے روک سکتے ہو؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا، اشارتاً ان کی بات کا جواب یہ دیا گیا کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ مارے گئے ہیں، گویا تم سمجھتے ہو نقصان ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، وہ تو اعلیٰ علیین میں چلے گئے، ان کا تو مقام ہی بلند ہو گیا، ان کا تو اب مرتبہ یہ ہو گیا کہ ان کو تم مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، ان کو تم مردہ کہنا نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ میں تو یوں کہا کہ مردہ کہنا نہیں، یہاں پر یہ کہا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو راہ خدا میں شہید ہو چکے، اور شہید ایسے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں یرزقون، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس لیے ان کا تو مقام بلند ہو گیا۔ جس چیز کو تم ان کے لیے نقصان کا سبب سمجھ رہے ہو وہ نقصان نہیں، وہ تو ان کے لیے فضیلت ہے۔ وہ نقصان تو تمہیں ہوا، یہ باتیں کر کے، یہ افواد وقت کر کے، ان کو تو فضائل ملے۔ باقی شہداء کے فضائل اور مناقب اور مراتب کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس حوالے سے موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور مجاہد کے حوالے سے، شہید کے حوالے سے، مجاہد کی جہاد کی تیاری کے حوالے سے، مجاہد کے ایک صبح یا ایک شام یا ایک لمحہ راہ خدا میں وقف کرنے اور دینے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں وقت دینے کے حوالے سے، اپنی مساعی جمیلہ کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے، ان تمام حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور جہاد کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کر کے ہمارے پاس لے کر آئے گا، ایک نیکی کو ہمارے پاس لے کر آئے گا، ہم اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اسے کم از کم 10 گنا عطا کریں گے، اور پھر ایک موقع پر آتا ہے کہ ہم اسے 700 گنا عطا کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جو مجاہد ہوتا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اصل میں یہ مقام اور مرتبہ اس کا ہے کہ اس کے عمل کا کم از کم جو اجر ہے وہ 700 گنا ہوتا ہے، اور اللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے، جتنا اس کا اخلاص ہوگا، جتنا اس کا جذبہ ہوگا، جتنا اس کا جو ہے وہ سخت ترین مقابلہ ہوگا، اسی طرح اسی اعتبار سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ جیسا کہ مال خرچ کرنے والے کے حوالے سے، جو آدمی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو جتنی محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جتنی جذبے کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور جتنی لگن کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور اللہ پر پورا یقین اور توکل اور بھروسہ کر کے خرچ کرتا ہے کہ اس کا مجھے ضرور بھی ضرور اللہ اجر دیں گے، اتنا ہی اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال شہداء کے بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ شہید، یعنی یہ جو مجاہد ہوتے ہیں، مجاہد جس سواری پر بیٹھتے ہیں اس سواری کے
کھروں سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی بڑی محبوب ہوتی ہے، اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی محبوب ہوتی ہے، اللہ نے اس گرد و غبار کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، سورۃ العادیات میں اللہ نے اس کی قسمیں کھائی، اس گرد و غبار کی۔ اندازہ قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کے سواریوں سے، سواریوں کی نہیں، سواریوں کے کھروں سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑی ہی پاکیزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، ایک صبح یا ایک شام، ایک لمحہ راہ خدا کے لیے وقف کر دینا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے۔ ایک آدمی راہ خدا میں جہاد کے لیے ایک گھوڑا پالتا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پالنے والے کے اجر اور ثواب کو بیان کیا ہے یوں کہ اس کے دانہ کھلانے کا اجر اس کو ملے گا، اس کو پانی پلانے کا اجر اس کو ملے گا، یہاں تک کہ اس کے گوبر سے یا اس کے جو فضلہ ہے اس سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے ہٹانے سے، دور کرنے سے یا صفائی کرنے سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا بھی اللہ اس کو اجر دے گا۔ پھر یہ جب میدان میں جاتا ہے تو میدان میں جا کر کے جب لڑتا ہے اور اس کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو جو زخم لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوقت شہادت جو زخم اس کو لگتا ہے اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بوقت شہادت اس کے سامنے جنت کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ وقت شہادت جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کی وجہ سے وہ جو موت کی اذیت اور تکلیف اور پریشانی اور وہ غم ہے وہ بالکل نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً اس کے سامنے صرف جنت ہوتی ہے اور جنت کے حسین مناظر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مناظر کو یاد کرتے ہوئے جنت میں یہ تمنا کرے گا، اے اللہ پھر دنیا میں بھیج، تیری راہ میں مارا جاؤں۔ وہ جو لذت اس وقت محسوس ہوئی اس لذت کو پھر سے پاؤں، وہ لذت یہاں نہیں مل رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا شہادت فرمائی ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری تمنا اور آرزو ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی پاکیزہ موت ہے، بہت پاکیزہ موت ہے۔ لفظ موت کا اطلاق اس پر آپ کریں گے، لفظ موت تو ہوئی لیکن یہ موت وہ موت نہیں ہے جو عام آدمی کے لیے ہے، کیونکہ اس موت کے اندر چھپی وہ حیات ہے جس حیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور وہاں تک جا نہیں سکتا، تمہاری عقل، تمہاری فہم، تمہارا ادراک، تمہاری سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ کیسے؟ اس زندگی کو تم اس زندگی پر قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ وہ زندگی الگ ہے، یہ زندگی الگ ہے، وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے۔ جس عالم میں تم جی رہے ہو اس عالم کے حالات سے تم واقف ہو سکتے ہو، لیکن جس عالم میں وہ پہنچ گئے اس عالم کے حالات سے تم واقف ہو۔ بس اتنا ایمان لاؤ کہ تمہارے نبی نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، تمہارے قرآن نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، قرآن کہتا ہے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ وہ زندہ کیسے ہیں؟ یرزقون عند ربہم، اپنے رب کے ہاں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور نہ صرف کھاتے پیتے ہیں بلکہ اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے ان میں سے جو نیک لوگ ہیں، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں وہ وہاں پر خوش بھی ہیں کہ اچھا ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے شاگردوں میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے فلاں دوست بڑا اچھا ہے، اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، وہ بس عنقریب ہمیں ملے گا، ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ یوں یعنی اس طرح کے احساسات بھی رکھتے ہیں۔ بڑی قرآن پاک میں صحیح بات کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب شہید کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے حور و غلمان آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنت کی حوریں اور غلمان، وہ جو جنت کے نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور خادم وہاں رکھا ہوا ہے،
وہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سرور اور کیفیت میں انہیں موت کی اذیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. بڑی زبردست شاندار موت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 انعام یافتہ طبقے بیان فرمائے ہیں. سب سے بلند طبقہ انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین کا، اس کے بعد شہداء کا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر صالحین کا. آپ اندازہ کیجئے کہ جن 4 طبقات کو بیان کیا گیا بلندی مراتب کے اعتبار سے، سب سے بلند، اس سے کم، اس سے کم اور ان سے کم، اس سے نیچے ہیں عام لوگ، عام مسلمان ان سے نیچے. اب یہ جو صالحین ہیں ان کا درجہ بلند ہے، ان سے بھی زیادہ درجہ بلند ہے شہداء کا. اور شہداء کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ ان کی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے، یعنی وہ والی زندگی ان کی کامیاب زندگی. تو جب ان کی زندگی بلند ہے، ان سے جو اوپر ہیں صدیقین، ان کی زندگی ان سے کس قدر بلند ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ سمجھیے، ان کی زندگی بلند تو ان سے جو اوپر ہیں ان کی زندگی کس قدر بلند ہوگی. اور وہ جو ان سے اوپر ہیں کون؟ انبیاء، ان کی زندگی کس قدر بلند ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں. اور میں نے سفر معراج میں دیکھا، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر معراج میں دیکھا ارض فلسطین میں گزر رہا تھا، قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو میں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں موجود ہوں اور لوگ ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. اس جملے کا مطلب سمجھے گا، یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں سے کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. یہ آپ کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ جس قبر کا، جس جگہ کا کسی کو بھی پتہ نہیں، وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی برحق، نبی ہے جہاں اور بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں دلائل ہے، اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور، خود حضور نے دعائیں بھی کی ہیں. ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمنا شہادت جس آدمی کے دل میں نہیں ہے وہ آدمی بڑا ہی کمزور ایمان والا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو سخت الفاظ آتے ہیں کہ جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی آرزو بھی نہیں کی، جہاد بھی نہیں کیا اور جہاد کی آرزو، نیت، تمنا بھی نہ کی، فرمایا مات یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ مسلمانوں کے اندر پھر سے جذبہ جہاد بیدار ہو جائے. یقین کریں بخدا آج جذبہ جہاد کی ناپیدگی کی وجہ سے ہم اپنے تینوں مراکز کھو چکے ہیں. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا. ہم اپنے تینوں مراکز کھو چکے ہیں. ایک مرکز وہ ہے کہ جس مرکز پہ ظاہراً یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور 2 مراکز وہ ہیں کہ جہاں پر یہودیوں کا ظاہری قبضہ نہیں ہے لیکن باطنی اور اندرونی طور پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں. یہ جو روضہ رسول کے ارد گرد باڑ لگ گئی، خانہ خدا کے ارد گرد باڑ لگ گئی کہ کوئی مومن غلاف کعبہ تک نہ پہنچے، حجر اسود تک نہ پہنچے، جہاں گناہوں کو وہ اپنی طرف جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے. کوئی مومن باب رحمت کے پاس نہ جا سکے، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا نہ ہو سکے، کوئی مومن اپنے سینے کو، اپنے چھاتی کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت کے ساتھ نہ لگا سکے، کوئی مومن جو ہے وہ خانہ تجلیات الہی جہاں اتر رہی ہیں وہاں قریب نہ جا سکے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس کائنات میں اس وقت موجود جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہم سے چھین لی گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اس خانہ خدا پر، روضہ رسول پر، ان تینوں مراکز پر
جتنا حق، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، جتنا حق سعودیہ کے باشندوں کا ہے، خدا کی قسم اتنا ہی حق پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ یہ ان کا کمال نہیں کہ وہ وہاں پیدا ہوئے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہاں پیدا کر دیا انہیں، اور ہمارا قصور نہیں کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ یہاں پیدا کر دیا ہے۔ لیکن ایمان میں، کلمہ طیبہ پڑھنے میں وہ اور ہم برابر ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں وہ اور ہم برابر ہیں، اس لیے ان کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی، لیکن ہمیں خاموش کروا دیا گیا ہے، ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو جو ہے اس کو جو ہے وہ جکڑ لیا گیا ہے، ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیا گیا کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چھین لی گئی۔ وہ مقام مقدس کہ جہاں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ لبیک کے ترانے پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، اب ان مراکز طیبہ کو محدود کر دیا گیا۔ سال بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جس مقدس سرزمین پر پہنچ کر کے جس خانہ خدا کا طواف کرتے تھے اور اپنے سینوں کو وہاں سے ٹھنڈک پہنچاتے تھے، اور اپنے حبیب کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو جلا اور ٹھنڈک اور روشنی پاتے تھے، آج اس نعمت کو ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ میرے الفاظ یاد رکھیے، آنے والے وقت اور حالات میں آسانی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ تنگی ہوگی۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور وہ کھل جائیں گے اور یہ معاملات اللہ اپنا فضل فرما دے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ باڑھ اب ٹوٹے گی نہیں، اور وہ جو رونقیں پہلے تھیں شاید وہ رونقیں اب نہ ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس سرزمین حرم میں انسان جانے کے لیے بےتاب رہتا تھا، آج اس سرزمین حرم میں جانے والوں کے لیے اس قدر راستے مسدود کر دیے گئے، اس قدر پابندیاں لگا دی گئیں، اس قدر سختیاں کر دی گئیں۔ آنے والے وقت پر حالات بتلاتے ہیں کہ شاید وہاں تک رسائی ممکن ہی ہو۔ یہ ہمارا اجتماعی طور پر، ملی طور پہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اس میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی ہیں، اور پوری امت مجرم ہے۔ ہم نے اپنے دشمن کی سازش کو سمجھا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے ہمارے مراکز کو چھین لیا گیا۔ اور اس کو ہم ایک معمول کا ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کسی ملک میں یا کسی جگہ میں خانہ جنگی جب عروج پر ہوتی ہے تو وہاں پر بارود گرنے اور بارود پھٹنے کے جب لوگ عادی ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، یہاں بارود گر رہا تھا تو کوئی بات نہیں، جب آئی ہوگی تو آئی ہوگی۔ نفسیاتی طور پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ آج ہم بھی نفسیاتی طور پر تیار ہو گئے کہ جناب دشمن ہمارے ساتھ جو مرضی کرے، اب ہم نے بس اپنے گھر میں بند ہو کر کے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ العیاذ باللہ۔ اس جہاد کو چھوڑنے کے نتیجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن ہمارے گزشتہ دن سے بدتر دن ہو رہا ہے۔ یہ ترک جہاد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ترک جہاد۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ ہمارے یہاں ملک میں تو 20 سال پہلے پابندی لگا دی گئی تھی کہ جہاد کی بات ہی نہیں کرنی، جہاد کی بات ہی نہیں کرنی۔ 20 سال سے ہم پابندی کا شکار ہیں کہ جناب جہاد کی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمارے انکل ناراض ہو جاتے ہیں۔ جہاد کی بات کریں گے تو انکل ناراض ہو جائیں گے، انکل کو ناراض کرنا نہیں۔
کیونکہ انکل تو ہیں جن کی انگلی پکڑ کر کے ہم چل رہے ہیں. اللہ کا معاملہ تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا نا. اللہ کی ذات پر تو بھروسہ اور اعتماد چھوٹ گیا. اللہ کو چھوڑ کے ہم نے انکل کی طرف جو ہے وہ توجہ کر دی ہے. ہاں جی تنزل، بالکل بالکل، دن بدن تنزل. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے جی، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، جب احد کے دن کفار کے ہاتھوں سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان کو پڑ چکی ہے، لہٰذا اس وقت کو یاد کرو. یعنی وہ وقت تمہیں یاد کرنا چاہیے جب جنگ احد میں تمہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا. تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس سے زیادہ پریشانی آپ کفار کو پہنچا چکے ہیں. اس وقت تمہارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ بھی آئے کہ قلتم ان ھذا، تو تم اس وقت چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی، یہ پریشانی کیسے آ گئی. اللہ کا تو وعدہ سچا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا قرآن حق نہیں، یا نبی حق نہیں، یا ہمارا دین حق نہیں؟ سب کچھ حق ہے. لیکن سنو، یہ جو آفت آئی قل ھو من عند انفسکم، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری ہی اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے. اور وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بہت ساری وجوہات، ان میں سے ابتدائی مشورہ بھی ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے بڑی باتیں کرنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے اوپر گاٹی کو چھوڑ کر کے نیچے آنا بھی ہے، آپس میں اختلاف کرنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا. یہاں اس جملے کے اندر، دونوں آیتوں کے اس جملے کے اندر کیا کہا گیا؟ یہاں اس جنگ احد کی حکمت بیان کی گئی ہے. ویسے حکمتوں پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن یہ ایک مزید دو باتیں. فرمایا کہ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی ہے سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ لیعلم المؤمنین، کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح ظاہر کر دے. لیعلم کا ویسے تو معنی یہ ہے کہ اللہ مومنین کو جان لے، لیکن یاد رکھیے اللہ تو جانتے ہیں پہلے سے، یہاں جاننے سے مراد ظاہر کرنا ہے. یعنی اللہ مومنوں کو دنیا پر ظاہر کر دیں کہ یہ مومن ہیں. نمبر 2 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ بھی ظاہر کر دیں کہ یہ منافق ہیں. یعنی گویا مومن اور منافق میں فرق پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. منافق کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یا کافروں کے مقابلے میں ان کے حملے کو روکو. أَوِ ادْفَعُوا، یا ان کے حملے کو، یعنی جنگ نہیں کر سکتے. اس جملے کو ذرا غور سے سنیے. یعنی ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، کم از کم اتنا ہی کر لو یار، اتنا ہی کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تعداد کے اعتبار سے ہماری تعداد ہی بڑی نظر آئے گی. یعنی دفاع میں تعداد بڑی ہو تو دشمن حملہ کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہے. اتنا ہی کر لو، ہماری تعداد بڑھانے میں ہی ہمارا ساتھ دے دو. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اس وقت منافقین نے یہ کہا کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. میں نے کہا اس جملے کے دو مطلب ہیں. ہمیں لڑائی معلوم ہوتی تو ہم ضرور اتباع کرتے. اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ کہ دیکھیے جی ہم اس لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھتے، یہ تو لڑائی نہیں، یہ تو موت ہے. اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم ساتھ دیتے، یہ لڑائی نہیں، یہ موت ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم اگر لڑائی کے کرتب، حربے، ہاں لڑائی کے مطلب گر، لڑائی کے مطلب معاملات کو جانتے تو آپ ہمارا مشورہ قبول کرتے. آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک ہم تو ناسمجھ ہیں. جب ہیں ہی ناسمجھ تو آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ یہ بھی یعنی یہ بھی ان کی کھلی منافقت یا کھلی بات تھی جو ان کے کفر کی بات ہوگی، اور اس سے پہلے والی بات ہے وہ بھی کفر کی بات ہے. یعنی 3000 کا مقابلہ 1000 کا لشکر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں، یہ بھی کفر کی بات ہے. اور دوسری بات کہ جی ہم تو جانتے نہیں، آپ نے ہماری بات مانی نہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو ہماری بات ماننی چاہیے، ہمیں نبی کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ بھی کفر ہے. یہ بھی اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی باتیں کفر والی کرتے جا رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنی زبانوں سے کبھی کفر کی بات نہیں کرتے تھے. زبان سے ایمان کی بات کرتے تھے، دل سے کفر کی کرتے. لیکن آج کے دن یعنی احد والے دن انہوں نے کفر کی باتیں کرنا شروع کر دی.
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ اکبر، فرمایا منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، یعنی واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب، یعنی ظاہراً جو الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں ان الفاظ کا ظاہری مطلب کچھ ہے لیکن حقیقت میں معنی اور مفہوم کچھ ہے، ہیلے اور بہانے لگا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اب اگلی ان کی افواد یا ان کی بکواس اس کو بھی ذکر کیا، فرمایا یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے، یعنی یہ وہ جو 300 کا لشکر ہے نا ان کے بارے میں کہ یہ خود تو جنگ سے پیچھے ہٹے ہی رہے، لیکن جب شہداء کی خبر انہیں پہنچی اور مجاہدین جب واپس پہنچے انہوں نے ان سے کیا کہا، اوہو، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیے اکثریت انصار کی تھی جو شہید ہوئی، اور یہ بھی چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انصار بھی مدنی تھے، اس لیے انہوں نے اس کو بھائی کہا، یا برادری کے اعتبار سے چونکہ اسی برادری سے ان کا تعلق تھا، قوم اور قبیلہ وہی تھا، اس لیے ان کو اپنا بھائی کہا گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین اپنے ان شہداء کے پسماندگان یا ان کے دوسرے بھائیوں سے یا انصار سے یا مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو اگر یہ لوگ ہمارا کہا مانتے، ہمارے مشورے پہ عمل کرتے تو میدان میں نکلتے ہی نہ، اور جب نکلتے نہ تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، لو اطاعونا ما قتلوا، کہتے ہیں کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ پاک جواب دیتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا جب وقت آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سچے نہیں۔ آگے اس کو ایک اور انداز میں جواب دیا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق مل رہا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں وہ خوش ہیں، اس میں وہ دیکھیے توجہ، ان کو اللہ نے کیا بخش رکھا ہے اس کا ادراک ہمیں نہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں اس کا ادراک ہمیں نہیں۔ البتہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے اللہ اس کی روح کو ایک سبز پرندے میں ڈال دیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، ایسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، میں اللہ اس کی روح کو سبز پرندے میں ڈالتے ہیں، پھر وہ سبز پرندہ جنت کے بڑے بڑے محلات اور اونچے اونچے محلات میں پھرتا ہے، لیکن اس کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ سنیے، اس سبز پرندے کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا اس سبز پرندے کا مرکز وہ قندیلیں ہیں، قندیلیں ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں، اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر، یعنی نیچے جنت ہے، اوپر عرش ہے، عرش کے نیچے جیسے یہ فانوس لٹک رہا ہے نا، قندیلیں مانا یہ، ہاں وہ قندیلیں ایسے جنت کے نیچے لٹک رہی ہیں، اور یہ سبز پرندے جن کے اندر شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، یہ سبز پرندے جنت کے اندر پھرتے ہیں، اور پھرتے 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 ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ قندیلیں جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ اس لیے ان کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور دنیا نے بے شمار بار یہ بات دیکھی ہے کہ شہداء کی قبر کسی وجہ سے اگر کھل گئی اللہ نے اس کے جسم کو سلامت رکھا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ انبیاء اور شہداء کے وجود کو، جسد خاکی کو، زمین کے حشرات اور زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ نقصان نہیں پہنچا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی راہ خدا میں شہید ہو جائے دشمن کے مقابلے میں اسے غسل مت دو، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، غسل مت دو، کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نا، اس کے اس خون سے جو خوشبو مہکے گی وہ کستوری سے زیادہ وہ اس کی مہمیز اور اس کی خوشبو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادۃ
فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی۔ پھر اللہ نے دعا کو قبول کی ہے، صرف نبی کے شہر میں نہیں، نبی کے مصلی پر۔ کہاں پر؟ نبی کے مصلی پر۔ اور ایسا قبول فرمایا کہ مصلی بھی وہی اور روزہ بھی وہی، مصلی بھی وہی، روزہ بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ پیچھے نیک ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خوش رہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قریب ہمارے پاس آئیں گے، ہم ملاقات کریں گے اور مل جل کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ وہ اس حد تک ان کی زندگی ہے، اتنا احساس بھی ان کو ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے وہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے انعامات سے اور فضل سے وہ خوش، جیسا کہ کافر اور منافق کو اللہ برزخ کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس عذاب کو محسوس کرتا ہے، اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے کئی زیادہ یہ مومن متقی شہید اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، ملنے والی جو خوشیاں ہیں، ان خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اصولی بات فرما دی اللہ نے، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو کہ وہ مرے نہیں، وہ تو اجر پا گئے، اور اللہ اجر کو ضائع، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔